اچھا، یہاں یہ بھی ایک یہ بالکل چھوٹی چھوٹی سادہ سی باتیں ہیں، اگر آپ ان پہ نظر دوڑائیے، جن کو بہت بڑے بڑے جو اختلافی موضوعات بنا کے بیان کیا جاتا ہے، سادہ سی باتیں ہیں بالکل، کوئی یہ بہت راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے، کوئی منطق نہیں، سادہ سی بات ہے۔ سادہ سی بات یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتارا کہ یہ ضابطہ ہے، آج اس پہ عمل کرو۔ اب اس میں کیا مشکل ہے؟ اب اس میں آپ اس کو شریعت کا نام دے دیں، طریقت کا نام دے دیں، بہرحال قرآن کو پڑھ کے اس کے اوپر عمل کرنا یہی دین اسلام ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ علماء دین نے کچھ کم کنٹریبیوٹ کیا ہے، یہ بھی غلط ہے، اور یہ بھی سراسر غلط ہے، اور یہ زیادتی کے زمرے میں آتا ہے کہ جو ہمارے بزرگان دین ہیں انہوں نے کم کنٹریبیوٹ کیا، یا خدا نخواستہ انہوں نے جو کیا وہ جھوٹ پر مبنی تھا یا وہ کم تر تھا۔ بلکہ ہوا یہ موضوع پچھلے دنوں ہمارے ملک میں بہت زیادہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتا رہا، مختلف مکتبہ فکر کے لوگ اس کے اوپر بحث کرتے رہے، لیکن جب میں نے اس کے سادہ سا پڑھا، سمپل، کوئی ڈیٹیل نہیں، ان ڈیپتھ نہیں، بس جتنا میں نے پڑھا مجھے یہ سمجھ آئی کہ ہمیں جھوٹ بولا جا رہا ہے، ہمیں غلط کہا جا رہا ہے، ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ ہمیں ڈیفرنٹ اینگل سے ایک غلطی کو بار بار دکھایا جاتا ہے، جبکہ وہ ایک چھوٹی سی مسٹیک ہے جس کا کوئی تعلق دین اسلام سے ہے بھی نہیں۔ کہیں وہ ٹوسٹ آف ٹنگ ہے، کہیں وہ ذوق خطابت ہے، یعنی کوئی بول گیا کوئی انسان، لیکن ان کو بیس بنا کے پورا نئی فلسفی کھڑی کی جا رہی ہے، ایک نیا محاذ کھڑا کیا جا رہا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دین اسلام عمل کا دین ہے، علم آپ کے پاس ہوگا، آپ عمل کریں گے، تو دونوں ایک دوسرے کا انٹیگرل پارٹ ہیں، دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ اچھا، اب غور کیجئے یہاں کہ کس طرح چیزوں کو مس ریپریزنٹیشن کے ذریعے ہمیں مس گائیڈ کیا جاتا ہے، کہ ایک ہیں ٹرو علماء، جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی عرض کیا کہ ایک ہیں ٹرو علماء، واقعی جن کے پاس علم ہے، ایک ہیں جو عالم ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہیں۔ اب جو شخص عالم ہونے کی ایکٹنگ کرتا ہے، اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ غلط ہیں۔ آپ صحیح عالم دین کے پاس جائیے، آپ ایکٹنگ والے کے پاس مت جائیے۔ آپ ایم بی بی ایس ڈاکٹر کے پاس جائیے، آپ کیوں کو ایک کے پاس جاتے ہیں؟ آپ ایم بی بی ایس ڈاکٹر کے پاس جائیے۔ آپ اچھے معالج کے پاس جائیے جس کے پاس آپ کی بیماری کا حل ہے، علاج ہے۔ آپ کیوں گلی محلے کے کسی ایسے معالج کے پاس یا کویک کے پاس جاتے ہیں جس سے آپ کی صحت کو نقصان پہنچے گا؟ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے اب کہ معاشرے میں صرف سارے ایم بی بی ایس اور اچھے معالج ہی موجود ہیں، ڈاکٹر موجود ہیں کہ موجود ہیں۔ اگر اچھے ہیں تو اچھوں کا نام اور طریقہ کار کی ایکٹنگ کر کے جو غلط ہیں وہ بھی اپنا دوائیاں بیچ رہے ہیں اور لوگ ان سے بھی ہو جاتے ہیں۔ اب پرابلم کہاں آتی ہے کہ کون ہے جو افورڈ کرتا ہے، ایکسیس کس کی ہے صحیح معالج تک، صحیح ڈاکٹر تک، اور کس کی جو ایکسیس ہے وہ اس گلی محلے کے ڈاکٹر تک ہے، اور اس کی کیا ریزنز ہیں۔ کسی کے پاس میں بھی اتنے پیسے نہیں کہ وہ کسی اچھے معالج سے امریکہ میں جا کے ٹریٹمنٹ کرائے جس بیماری کا وہ شکار ہے۔ تو اب پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اگر وہ نہیں جا پا رہا، اور اس کے نتیجے میں وہ یہ کرتا ہے کہ پاکستان میں کسی غلط ڈاکٹر سے اس کا علاج کروا لیتا ہے، چونکہ اس کی مجبوری جینوئن ہے، اس کے پاس پیسے نہیں، وہ باہر نہیں جا سکتا، اور اس کے بعد اس کی صحت کو کوئی نقصان پہنچے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس مرض کے جتنے ڈاکٹر ہیں وہ سارے خراب ہیں۔ وہ یہ کہے گا کہ میں ایک غلط ڈاکٹر کے پاس گیا، ایک ڈاکٹر غلط تھا، آپ اس غلط ڈاکٹر کو، اس کویک کو آپ غلط کہیں گے، آپ ڈاکٹری کے پیشے کو غلط تھوڑی کہیں گے۔ اور یا ایون پاکستان میں بھی رہتے ہوئے ایک مہنگا ڈاکٹر ہے، آپ اس کی فیس افورڈ نہیں کرتے، آپ کسی گلے محلے کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ کوئی غلط میڈیسن دے دیتا ہے، پیشنٹ مر جاتا ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے ڈاکٹر غلط ہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے ڈاکٹری کا پیشہ غلط ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے ان کا طریقہ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ غلط ہے، ہم یہ کہیں گے کہ اس میں کچھ غلط ڈاکٹر بھی بیٹھے ہیں جو صرف نام کے ڈاکٹر ہیں، جن کے پاس ڈگریز نہیں ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہے، جو صرف سنا کے بیٹھے ہیں اور وہ اپنا کام چلا رہے ہیں پیسے کمانے کے لیے۔